علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہماری گپ شپ۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں۔ آج کا ولاگ جناب لاہور کے گیسٹ ہاؤس سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد چلے جانا تھا میرے بیٹے نے پیپر دینے کے لیے۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک بات دل میں آئی، ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن کچھ موقع ایسے آتے ہیں جہاں ہماری ساری کوششوں کے بعد بھی دل صرف دعا کی طرف جاتا ہے۔ ابھی میں نے بریانی ہم نے منگوائی اور میں اسے کھانا کھلانے لگی تھی، تو کھانا کھانے سے پہلے نا مجھے اس نے بولا ماما سب سے پہلے آپ نماز پڑھو اور میرے لیے نا دعا کرو، اور اس کو یہ تھا کہ میرا پیپر ہے تو ماما سب سے پہلے نماز پڑھ لے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے، اسے اپنے والدین کی دعا پر یقین رہتا ہے، اور سچ پوچھیں تو ماں کے دل سے نکلنے والی دعا سے زیادہ قیمتی چیز شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو کامیابی، آسانیاں اور نیک نصیبی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، تقریباً 2:15 نا اس نے چلے جانا تھا، اور مجھے تھا کہ یہ پیٹ بھر کے جائے تاکہ جب یہ آئے گا 6 ساڑھے 6 بلکہ 6:45 آتا ہے یہ پیپر دے کے، سیکنڈ ٹائم پیپر ہے تو لیٹ آتا ہے۔ سارے ولاگز میں آپ نے دیکھا کہ میری نند میرے ساتھ تھی جب جو میں نے بنایا، لیکن آج اس نے میرے ساتھ نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ اپنے گھر تھی اور اس نے بولا تھا کہ آج میں نے ایک شادی اٹینڈ کرنی ہے اور میں نہیں ہوں گی۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں گی اکیلے، بھائی میں تو پریشان ہو گئی۔ خیر اس نے کہا کہ محمد معیز وہاں پر ہے، یعنی کہ میری نند کا بیٹا، تو جہاں بھی جانا ہوا نا تو اس کے ساتھ چلے جانا۔ تو میں تو بھائی خوش ہو گئی، میں نے کہا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، مامی اور بھانجا جو ہے نا وہ خوب انجوائے کریں گے اور پھرے ٹریں گے، کھائیں پیئیں گے۔ تو اب وہ آ گیا تھا۔ اچھا اس کا بھی آج پیپر تھا، فرسٹ ٹائم تھا اس کا، تو یہ آ گیا نا تو میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو شکر الحمدللہ یہ آ گیا، اب میں اکیلی نہیں ہوں گی۔ اب میں اسے پوچھنے لگی ہوئی تھی کہ پیپر کیسا ہوا ہے، تو کہہ رہا تھا مامی بڑا زبردست ہوا ہے۔ میں نے کہا شکل میری طرف کر کے دکھاؤ مجھے، سچ میں اچھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کہتا نہیں مامی بہت اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو شکر الحمدللہ اچھا ہو گیا پیپر۔ خیر جناب، اب یہ میرا بیٹا تو پیپر دینے چلا جائے گا اور میں اور محمد معیز دونوں ہم چلے جائیں گے جناب۔ جو کام ہم نے کروانے ہیں، ڈھیروں ڈھیر کام تھے، یقین کریں ڈھیروں ڈھیر ہی کام تھے، اور مزے کی بات بتاؤں اس نے میرے سارے کام کروائے۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ یہ سارا کچھ کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے مامی بس بھائی کی شادی پہ اتنا پھرا ہوں نا کہ سارے ہر کام میں ہی کرتا رہا ہوں۔ میں نے کہا لے بھائی یہ تو پھر موج ہو گئی یعنی کہ مجھے تو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، پھر دونوں پھریں گے اور کھائیں پیئیں گے، انجوائے کریں گے۔ تو بس جناب اب ریڈی ہوتے ہیں اور نکلنے کی تیاری کریں گے۔ کچھ دوپٹے وغیرہ مجھے رنگوانے تھے، کچھ چیزیں اور بھی لینی تھیں، اور ایک تو اور بڑے بڑے کام تھے وہ میں نے کرنے تھے۔ تو بس کاموں کی تو مت ہی پوچھے نا، کام تو میں کہتی ہوں ختم ہونے کا نام ہی نہیں نہ لیتے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ بچوں کے بڑے ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی اتنے چھوٹے تھے گودیوں میں ہم لیا کرتے تھے ان کو، اب یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، یقین کریں مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ جب بچے آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے ہیں نا، بلکہ کندھے ان کے اونچے ہو جاتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنی امان میں رکھے اور ان کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ جناب اب یہ شاپر اٹھا لیا محمد معیز نے اور اب ہم نکلیں گے۔ بیٹا میرا چلا جائے گا پیپر دینے کے لیے اور ہم چلے جائیں گے جناب بازار اپنے کام مکانے کے لیے۔ جب یہ آیا تو مجھے یہ تھا کہ یہ تقریباً آیا تھا 1 بجے کے قریب، اور مجھے تھا کہ اسے بھوک بھی لگی ہوگی، تو ذرا بچوں کو نا مجھے پتا ہے جب پیپر دے کے آئے نا تو انہیں بھوک بڑی شدید لگی ہوتی ہے۔ تو میں اسے بول رہی تھی، میں نے کہا بھوک تو نہیں لگی ہوئی ہے مجھے بتا۔ اس نے کہا نہیں مامی ابھی تو بھوک نہیں لگی۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں سارے کام مکاتے ہیں پھر بتائیں کہاں جانا ہے۔ تو رستے میں ہم باتیں کرتے جا رہے تھے تو اس نے بولا مامی ایکسپیکٹیشنز پہ چلیں گے۔ میں نے کہا کیوں کیسا ہے؟ کہتا مامی بڑے مزے کا ان کا جو بھی لنچ کرنا ہے آپ نے، بریک فاسٹ کرنا ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو، میں نے تو فرسٹ ٹائم ہی کرنا تھا تو میں نے کہا مزے کا مجھے کروائیں یہ نہ ہو کہ مجھے مزہ نہ۔ کہتا نہیں مامی بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا چلو جی۔ تو بس جناب مامی بھانجا دونوں نکلے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، اور خوب انجوائے کریں گے اور گھومے پھریں گے، کام بھی ختم کریں گے اور کھائیں پیئیں گے بھی۔ تو آپ میرے ساتھ رہنا، ولاگ سارا میرا دیکھنا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ خوب انجوائے کریں گے۔ اچھا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں لبرٹی جاؤں گی اور وہاں سے نا مجھے کوئی دوپٹے لینے تھے۔ دوپٹے مجھے جب میں اپنی نند کے ساتھ گئی تھی مجھے بڑے پسند آئے تھے، تو لیکن میں نے لیے نہیں تھے۔
خیر پھر اس بار میں نے سوچا کہ اب میں جا رہی ہوں تو میں لے ہی لیتی ہوں. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا کہ اب مجھے وہ دوپٹے چاہیے. اس نے کہا مامی میں آپ کو لے جاؤں گا وہاں پر, کیونکہ میں اس طرح نہیں کبھی اکیلے گئی ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جاتی ہوں, اور ہم لوگ جاتے ہیں تقریباً رات کو ہی, مطلب ہمارا دن میں جانا نہیں ہوا. تو لیکن اس نے بولا کہ مامی میں آپ کو لے جاؤں گا نا, میں ماما کے ساتھ جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے لیتی ہیں. میں نے کہا چل مجھے ایک دفعہ لے جا, جب مجھے دیکھ لوں گی نا اس جگہ کو تو مجھے اندازہ ہو جائے گا یہ وہ والی ہے کہ نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں. خیر میں نے اب جانا تھا الفتح, اور مجھے جو ہے نا یہاں سے گروسری کرنی تھی. گروسری مجھے ان کی بہت, مطلب کچھ بھی ان سے میں نے کچھ بھی مجھے لینا ہونا تو میں نے یہیں پہ جاتی ہوں. مجھے ان کی ہر چیز بڑی پسند ہے, خاص کر مسالہ جات, تو وہ لینے تھے. اور میں اگر یہاں پر جاؤں نا تو 4-5 مہینے کی اکٹھی چیزیں اس لیے لے لیتی ہوں کہ آسانی ہو جاتی ہے. ایک تو ان کے سارے مسالے بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور ظاہر خراب تو نہیں ہونے ہوتے نا ان پہ, ظاہر ایکسپائری ہوتی ہے تو مجھ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے, تو میں اس لیے لے کے رکھ لیتی ہوں. خیر جناب یہاں سے نکلے اور اس کے بعد ہم چلے گئے تھے لبرٹی سے. ہم نے لیے دوپٹے, اس نے مجھے ڈائی بھی کروا کے دیے, میں بلکہ گاڑی میں بیٹھی رہی. اس نے کہا مامی میں لے آؤں گا, تو اس نے مجھے لا کر بھی دے دیے. اور اس کے بعد جناب اب ہمیں بھوک لگ گئی تھی شدید, تو میں نے کہا چل بھائی بیٹے اب چلتے ہیں, کچھ کھاتے پیتے ہیں, پیٹ پوجا کرتے ہیں, بہت سارے کام کر لیے ہیں, 5 بج گئے ہوئے تھے اس ٹائم نا. تو اب ہم آ گئے جناب ایکسپیکٹیشنز پہ. یہاں پہ نا بہت سارا رش تھا, اتنا رش تھا, بڑی مشکل سے ہمیں جگہ ملی. بلکہ ہم جب گئے ہیں تو ہماری ہی سیٹ پہ سے اٹھ کے کچھ لوگ گئے اور ہمیں جب تب جگہ ملی, ورنہ بالکل بھی اسپیس نہیں تھی, اتنا رش تھا. ہائے لیکن میں کیا بتاؤں, میں اور میرا بھانجا جو ہے نا بس پہنچ گئے یہاں پر. ہم نے شکر کیا ہمیں سیٹ مل گئی وہی بیٹھنے کے لیے. ہم نے سوچا بیٹھ جائیں, منگوا ہم لیں گے آرام سے جو بھی منگوانا ہوا. لیکن جب ہم بیٹھ گئے نا تو کوئی آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ہمارے پاس کہ بھائی ان سے بھی پوچھ لیں کہ کچھ کھانا ہے کہ نہیں کھانا. خیر جناب ہم نے پھر شور ڈال کے بلایا کہ آ جاؤ بھائی ہماری طرف بھی آ جاؤ, ہم نے کچھ کھانا ہے, ہم بھی کھانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں. تو جب یہ آیا مینیو لے کر, تو بس میں نے پھر سوچا کہ تھوڑا سا ذرا آپ لوگوں کو میں دکھا بھی دوں ان کی خوبصورتی کتنی تھی. بڑی اچھا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا یہاں بیٹھ کے نا. ہاں تھوڑا سا یہ تھا کہ رش بہت زیادہ تھا نا, تو اتنا ٹھنڈا نہیں تھا پورا جو ایریا تھا ان کا نا, بس سو تھا. لیکن اب ٹائم بھی اتنا ہو چکا ہوا تھا اور بھوک بھی بڑی لگ رہی تھی, تو اس لیے ہم اب ادھر سے اٹھ کے جا نہیں سکتے تھے. اس لیے ہم براجمان تھے بڑے آرام سے کہ نہیں بھائی اب جو بھی منگوانا ہے یہیں پہ منگوانا ہے اور یہیں سے کھانا ہے, تو اٹھ کے تب بھی جائیں گے جب کھا لیں گے. یہاں محمد معیز مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مامی آپ بتاؤ آپ نے کیا کھانا ہے. میں نے کہا بس آپ منگوا لو میں کھا لوں گی. تو اس کو میں نے پوچھا آپ نے پہلے کھایا, کہتا ہاں میں اکثر آتا ہوں یہاں پر. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے جو مزیدار سا ہے نا وہ منگوا لو. پہلے اس نے میرے لیے آرڈر کیا جو, اور اپنے لیے ڈفرینٹ آرڈر کیا, لیکن پھر میں نے اسے بولا نہیں جو آپ کھا رہے میں وہ کھاؤں. کہتا اچھا پھر جو آپ کھا رہے وہ میں کھا لیتا ہوں. ایک جیسا نہیں منگوانا, ٹیسٹ کریں گے کہ دونوں چیزیں کیسی ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں. تو بس پھر ہم نے آرڈر دے دیا, اور ابھی آپ کو دکھاؤں گی ہم نے کیا منگوایا تھا. یقین کریں اتنا یمی تھا نا, بڑا ہی مزہ آیا, بہت یمی تھا. یہ جناب پلیٹر تھا میرے بھانجے کا, اور یہ ہے میرا. یمی ممی آنس ریویو دینا ہے. کھا کے دیکھوں گی تب نا, سریش کو پلاؤں گی نا پھر وہ بتائے گا. میں اور محمد بڑے مزے کی چیز کھا رہے ہیں. محمد تیرا کیا تھی؟ گارڈن بلو. یہ محمد کیا, میرا کیا تھا؟ اسٹف چکن. یمی مجھے بڑا پسند آیا بھائی. اس ٹائپ کا جو بھی کھانا ہوتا ہے نا مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے, اس میں آپ کو ویجیٹیبل بوائل مل جاتی ہے, اور مطلب اتنا آئلی کھانا نہیں ہوتا. بڑے ہی مزے کا یمی. ہم نے دونوں نے مامی بھانجا نے انجوائے کیا اس کو, بہت مزہ آیا. اور اس کے بعد میرے بیٹے کی کال آ گئی تھی کہ ماما میرا پیپر ہو گیا, میں کہاں ہوں. تو ہم نے اسے بولا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ نا روم میں ہی آ جاؤ, وہیں پہ چلتے ہیں. کیونکہ اس کو پوچھا کہ آپ نے کچھ کھانا ہے تو ادھر آ جاؤ. اس نے کہا نہیں ماما میں نے کچھ بھی نہیں کھانا ابھی فی الحال نا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر آپ روم میں آ جاؤ. تو اس لیے جناب یہ یمی سا کھانا کھا کر اب ہم نکل پڑے ہیں. اچھا ہاں میں نے پوچھا پھر اپنے بیٹے سے کہ پیپر کیسا ہوا ہے. اتنا ماشاءاللہ خوش تھا. اس نے کہا ماما پیپر میرا بہت اچھا ہو گیا ہے,
اور اچھا بچوں کی نا ایکسائٹمنٹ سے پتہ چل جاتا ہے، بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیپر ہوا کیسا ہوگا۔ شکر الحمدللہ کہ اچھا ہو گیا تھا پیپر، اور میں بھی مطمئن تھی۔ اچھا جب ہم لوگ لاہور جا رہے تھے تو اس وقت بڑے شدید ہم دونوں ٹینشن میں تھے۔ میں بھی اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹے اللہ کرے آپ کا پیپر اچھا ہو جائے، سارے پیپرز اچھے ہو جائیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما تیاری تو میں نے بڑی کی ہوئی ہے، کیونکہ تقریباً 15 کے دن مل گئے تھے ہمیں نا تیاری کرنے کے لیے۔ تو لیکن پھر بھی ٹینشن تو ہوتی ہے نا بھائی، پیپرز کی اپنی ایک الگ ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ جیسے جیسے جو پیپر گزرتا جا رہا تھا نا، تو وہ شکر الحمدللہ اچھا ہی ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے پیپرز گزر رہے تھے نا، تو میرا بیٹا جب بھی آتا تھا نا پیپر دے کے، میں پوچھتی تھی کیسا ہوا ہے، تو اس نے آ کے کہنا ماما اچھا ہو گیا، آسان تھا۔ تو میں اس کو کہتی تھی کہ بیٹے آپ تیاری کر رہے ہو نا، یا کوئی بھی بندہ جب پیپر کی تیاری کر رہا ہے اچھے سے محنت کر رہا ہے، تو اس محنت کا پھل، اس کا اجر اللہ پاک ضرور دیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں محنت کا پھل۔ تو میں نے کہا اس لیے جب آپ اچھے سے تیاری کر کے جاتے ہو اور آپ کو جب وہ پیپر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھے سے تیاری کی ہوئی ہے۔ تو بس اسی کو کہتے ہیں محنت کا پھل ملنا۔ تو الحمدللہ اچھے ہو گئے تھے پیپر۔ خیر جناب، ہم اب اپنے گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے اور تھوڑا ریسٹ کریں گے، کیونکہ بہت تھک گئے تھے یقین کریں، اور آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی، بہت گرمی تھی آج۔ خیر گرمی کا تو یہ ہے کہ یہاں پہ اب ظاہر بڑھتی ہی جائے گی، اب مئی کا مہینہ ہے تو گرمی تو ہوگی ہی۔ تو آپ گھر میں ہوں یا گاڑی میں بیٹھے ہوں تو گرمی نہیں لگتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ باہر نکلو نا تو ایسے لگتا ہے جیسے بس تندور جو ہے نا وہ جلا پڑا ہے، اتنی شدید گرمی۔ دوپٹے میرے ڈائی ہو گئے تھے، اور اب میں جو ہے نا سوچ رہی تھی ان کو پھیلاؤں کہاں، یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا۔ فی الحال جناب ہم نے جیسے ہی ڈور کھولا تو میرا بیٹا بھی آ گیا تھا۔ اچھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا ماما آج باہر بہت گرمی تھی۔ میں نے کہا ظاہر ہے بیٹے گرمی تو ہونی ہے نا، لیکن جو روٹین کے کام ہے وہ تو ظاہر ہے چلتے ہی ہیں اور چلتے رہیں گے۔ جیسے آپ کے پیپر ہو رہے ہیں، گرمی ہے، گرمی میں آپ دینے جا رہے ہو، اور بے شک آپ جا کر وہاں پر اے سی میں بیٹھتے ہو، سارا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نکل تو رہے ہیں نا، کیونکہ ضروری کام ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں پرفیکٹ حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذمہ داری سامنے ہے اسے بہترین طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ کبھی بچوں کی فکر، کبھی گھر کے کام، کبھی سفر، اور کبھی اپنی تھکن، لیکن پھر بھی دن گزر ہی جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ خیر جناب یہاں پر محمد معیز نے پانی پیا، اسے بڑی پیاس لگی تھی، ظاہرہ بھائی بہت گرمی تھی، پھر وہی بات کروں گی۔ اور اب یہ جا رہا تھا، کہہ رہا تھا مامی اب میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے آج آپ نے میرا بڑا ہی ساتھ دیا ہے، اور بڑا ہی میرا جو ہے نا آپ نے میری ہیلپ کروائی ہے، آپ نہ ہوتے تو میں نے کہا میں کیا کرتی اور یہ بچہ تھا میرے ساتھ تو میں ٹینشن فری رہی ہوں۔ مطلب میں آپ بتا نہیں سکتی کہ کتنے ہم نے اس دن کام کیے ہیں، اور ایک تو بہت ہی ضروری کام تھا تو میرے ساتھ رہا، اور میں بالکل ٹینشن فری، مائنڈ فری، سکون فری یعنی کہ ہر طرح کی فری ہی تھی میں۔ تو مجھے جو ہے نا بڑا جو ہے نا سیٹسفائی تھی میں کہ بچہ میرے ساتھ ہے، اور میں سارے کام ایزیلی میرے ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پر جناب اب وہ جانے لگا تھا، بس پھر سے سی آف کیا، اور پھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پوچھا، پھر میں نے کہا اب آپ بتاؤ آپ کا پیپر کیسا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ماما الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ تو اس کے بعد بھی تھوڑی دیر ہم نے کافی دیر ریسٹ کیا، گھنٹہ ایک سکون سے ہم لیٹے رہے، اور مجھے پھر یاد آیا میں تو دوپٹے بھی لگانے ہیں، گیلے تھے سارے نا، تو میں نے یہ جو وارڈروب تھی کھولی، اس کے دروازوں پہ میں نے یہ دونوں دوپٹے لٹکائے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک بلیک کروایا تھا میں نے اور ایک یلو کروایا تھا، دوپٹے بڑے پیارے سے ہیں۔ تو بس یہ سوکھ گئے تھے، تو بس ان کو میں نے پھر لپاٹ کے اپنے بیگ میں رکھ دیا تھا، کیونکہ جناب کل لاسٹ پیپر ہے میرے بیٹے کا الحمدللہ، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی، اور شکر الحمدللہ ہم پھر گھر چلے جائیں گے گھر ہی ہوتا ہے بھائی، جہاں پہ بھی رہ لو، جتنی مرضی سکونیت ہو، جتنی مرضی آپ آرام سے بیٹھے ہو، پکانے کو نہیں، آپ کچھ پکا نہیں رہے ہو، لیکن جو سکون آپ کے گھر میں ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر نصیب فرمائے اور گھر کی سکونیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ جناب 8 بجے کا ٹائم ہے، اب ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، ہم نکل آئے تھے کھانا کھانے کے لیے، اور بس کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد صبح کل کا جو پیپر ہے نا میرے بیٹے کا وہ دن کا ہے، تو اس لیے ہم جلدی سوئیں گے، صبح جلدی فجر ٹائم اٹھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈز۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔